السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابنچروں کی مابنچی سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے، لیکن میں آج دیش کے باہر کی خبر دوں گا۔ جس طریقے سے جو ترکی کے اندر بھوکم آ کر جو تباہی مچا رکھی ہے، آج حالانکہ چوتھا دن ہے لیکن وہاں پہ رک رک کر تباہی ویسے ہی برپا کی ہوئی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، ترکی کا کچھ پچھلا حصہ جو فرانس کو بھی لگتا ہے، فرانس کے اندر بھی بھوکم کے ایسے وہ آئے۔ خیر فرانس کو تو آنے دو، ہم کو کوئی وہ نہیں پڑتا، لیکن انسانیت کے ناطے ہم اس کے لیے بھی، اس کے عوام کے لیے، اس کی شعب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اس مصیبت کی گھڑی کو جلد سے جلد دور کر دے، اللہ ان لوگوں کو اپنے امن و امان میں رکھے، اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ بہرکیف میرا ایشو تو خیر ترکی ہے، کیونکہ ترکی میں جس طریقے سے رک رک کے آ رہا ہے جھٹکے، جو 8.2 بھی ہو گیا ہے آج کی صبح 8.2 ایک بہت بڑا طاقتور وہ ہوتا ہے، جو تقریباً 27 ایسی عمارتیں تھے جو بالکل وہ ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک ہے جو ہائی الرٹ جاری کیا گیا تھا، تو وہاں سے لوگ خالی کر لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، اس لیے جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن مالی اعتبار سے بہت تباہی مچی ہے، بہت تباہی مچی ہے۔ اور لیکن ابھی تک مرنے والوں کی تعداد 4352 ہو چکی ہے، جبکہ نیوز چینلیں 3000 ایسا بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ الگ ہی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس وقت جو دنیا جو سامنے آ رہی ہے، جو مدد کرنے کے لیے، وہ قابل فخر بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔ اور ہمارے دیش سے بھی، بھارت سے کئیوں ایسے آفریں دیے گئے، لیکن رجب طیب اردگان نے لینے سے انکار کیا، لیکن میڈیکل ٹیم وہاں پہ بھیجی گئی، میڈیکل ٹیم وہاں پر جا کر جو علاج کر رہی ہے۔ جو لوگ ملبے سے نکلے ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اس میں بہت ایسی جانیں ہیں جو جا چکی ہے، اور کچھ لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، ان کا علاج کیا جا رہا ہے، کیونکہ زخمی حالات میں ہیں۔ آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب مل کر دعا کریے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے، بھوکم کا ایک ایسا مسئلہ رہتا ہے، کسی کو بول کے نہیں آتا، ایک انٹرنیشنل رولز بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مدد بغیر مانگے کہ آپ کو مدد کرنا، ایک یہ لوگوں کے کانٹریکٹ میں ہوتا ہے، ایک انٹرنیشنل رولز ہے۔ یہ تمام جتنے بھی دیش ہیں ناٹو کے، اس کے سارے ممبروں کے لیے، ان کے کنٹری کے اندر ویسی کوئی آفت آ جائے، ویسی کوئی آبا سے تباہی مچ جائے، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ لوگوں کا اولاً فرض رہتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رجب طیب اردگان ایک خوددار قسم کے انسان ہیں، وہ کسی کی مدد لینا پسند نہیں کرتے، وہ ہر کسی کو مدد کرنے میں یقین رکھتے ہیں، مدد کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال سعودیہ سے بھی اور ہمارے کویت سے بھی کچھ دوائیں اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور کھانے کے کچھ اشیاء کویت سے، قطر سے اور سعودیہ سے پہنچے وہاں پر، جو ایک دیکھنے لائق منظر پیش کر رہا تھا، ایک اپناپن، ایک محبت، جس طریقے سے عوام بڑھ کر جو ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھی، وہ قابل تعریف ہے۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے، رجب طیب اردگان ایک ایسے انسان ہے، ایک ایسے نیک انسان ہے، وہ ہر ایک کے برے ٹائم پہ سامنے ٹھہرے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے لیے تو ایک آواز بنے ہوئے ہے اسلام کی وہ، اس لیے ہر مسلمان ان کو دعا کرتا ہے کہ اللہ
ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے، اللہ ہر آباد سے محفوظ رکھے، اور اس وقت جو تباہی مچی ہے اللہ اس کو جلد سے جلد وہ تباہی کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت اس مصیبت، اس آبا سے باہر جلد سے جلد ترکی کو نکال لے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کے، ترکی کے سارے جو منسٹریز کے ادارے ہیں اور بڑے بڑے کمپنیاں وغیرہ، سارے دکانیں وغیرہ سب بند ہے 4 دن سے۔ آج چوتھا دن ہے، 4 دن سے بند ہے۔ اس کی وجہ یہ سرکاری احکامات ہے جو جس طریقے سے الاٹ کیا گیا اس حساب سے چلنا پڑتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے یا اپنے طرف سے نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہر کنٹری کا ایک رولز ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ اب دنیا کے ہر مسلمان کو جب افسوس ہے، وہ تو انہی کے ملک کے ہے، تو وہ ظاہری بات ہے ان کے ملک میں یہ تباہی جو بھی ہے، یہاں تک کہ استنبول میں بھی ایسا کچھ ایئرپورٹ کے کچھ حصے پہ جھٹکا محسوس کیا گیا، لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں البتہ جو ہے سو کچھ دیر کے لیے، 7 گھنٹے کے لیے پلینی جہاں پہ تھے وہیں پہ رہے، وہاں سے کچھ اڑا کرانے ایئرپورٹ کا ایک منظر سنسان نظر آیا، جو کہ ایک وہ تھا، ایک سناٹا سا چھایا گیا تھا، کیونکہ ویسا کچھ محسوس ہوا وہاں پہ۔ محسوس ہونے کے بعد وہاں پہ بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا اور تمام فلائٹیں منسوخ کر دی گئی، اور سارے ترکی کا سارا کام ڈھام ٹھپ ہو چکا ہے 4 دن سے۔ سارے سرکاری دفاتر رہے یا کمپنیوں کے دفاتر رہے، کمپنیوں کا کام ہے، یا ایسے کچھ دکانیں ہیں۔ پہلے تو دکانیں تباہی کی طرف جا چکے ہیں، ایسے جنرل اسٹور ہے، کرانے اسٹور ہے، ایسے کئی دکانیں، ہوٹلز وغیرہ سب تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی آباد تھا وہ بھی بند پڑا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، وہ ہائی الرٹ کے چلتے ہوئے وہ لوگوں کو بند رکھنا پڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جس کے عزیز و قریب وہاں پہ ترکی میں ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ سیف جگہ پہ تعین کر دیے گئے ہیں، جہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے، یہاں پہ جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ جو خطرہ لاحق ہے، وہاں سے آدمیوں کو نکال کر سیف جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور جو دنیا سے گزر چکے ہیں، جو اس تباہی سے ملبے کے نیچے آ کر، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اس میں کچھ ترکی کے باشندے ہیں اور کچھ نیپال کے، کچھ 117 نیپال کے ہیں، کوئی کمپنی میں کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کمپنی کے تقریباً لوگ وہیں پہ دب کر ختم ہو گئے وہ زلزلے کی وجہ سے۔ نیپال کے ہے، فلیپینس کے ہے، تھائی لینڈ کے ہے، کورینس ہے، اور مصر کے ہے۔ ہمارے 3 انڈین باشندے ہیں، اور پاکستان کے کچھ 29 باشندے ہیں، بنگلہ دیش کے کچھ 17 ہے، ایسے لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان کے 3 ہیں، ہمارے بھارت کے 3 باشندے ہیں۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ عطا کرے، اور جو مسلمان ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، وہاں پہ ایک ہیلپ لائن نمبر بھی دیا گیا ہے، جو اپنے اپنے لوگوں کو جو نظر نہیں آنے کی صورت میں، کیونکہ وہاں کے ٹیلی فون نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، کسی کے کر رہا ہے، کسی کا نہیں کر رہا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیلپ لائن نمبر دیے گئے ہیں، جس میں جو لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں، جس کا زیر علاج ہے، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان ساروں کے معلومات وہ نمبر پہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو تفصیل بتائی جا رہی ہے، اسی لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازیں پڑھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور جتنے ہمارے حیدرآباد کے سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے، مہاراشٹر کے سننے والوں کے لیے، دلی کے سننے والوں کے لیے، جتنے بھی میرے جاننے والے اور سننے والے ہیں، آپ نہ تو کوئی دلی کا ہے اس کے اندر، کوئی مہاراشٹر کا ہے، نہ کوئی آندھرا کا ہے، نہ کوئی تلنگانہ کا ہے۔ یہ بندے جو 3 جو بھارت کے ہیں، ایک آسام کا ہے، 2 ویسٹ بنگال کے ہیں، 2 ویسٹ بنگال، ایک آسام۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ چینل کو دیکھتے رہیے، ویسے کوئی خبر آئے گی تو انشاءاللہ تعالی
آپ لوگوں کو وقتی طور پہ اولاً انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ بہرحال نمازوں کی پابندی کریے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، بڑوں کی خدمت کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، ہر چیز میں آپ لوگ فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ، السلام علیکم۔